فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں سورہ کوثر کی تقابلی تفسیر۔ مؤلف ہیں حجت الاسلام ڈاکٹر علامہ محمد یعقوب بشوی، مترجم ہیں حجت الاسلام ڈاکٹر محمود ساجدی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 9ویں ریکارڈنگ پیش کریں گے، نمبر 9 کی، اور صفحہ نمبر ہے 220۔ گفتگو ہماری جاری ہے سورہ کوثر سے متعلق۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نماز عید۔ اہل سنت کے بعض دوسرے تفسیری اقوال کے مطابق صلی بمعنی صلی یوم العید سے ہے، یعنی عید کے دن کی نماز پڑھنا۔ یہاں پر یہ عرض کروں کہ ابھی تک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نماز یومیہ ہی واجب نہیں ہوئی تھی، اور نماز عید قرباں بھی ہجرت کے دوسرے سال مدینے میں پڑھی گئی۔ پس بعثت کے اوائل اور مکی سورے میں نماز عید کے بارے میں گفتگو کیسے ممکن ہے؟ اور یہ روایت محمود خزالائی احکام القرآن صفحہ نمبر 387 پر موجود ہے۔ یہ ایسے معنی ہیں جو مکمل طور پر تاریخی مسلمات اور سیاق آیات کے مخالف ہیں، کیونکہ صلی کوثر کے عطا ہونے کے مقابلے میں ہے، جبکہ یہ سورہ بعثت کے آغاز میں نازل ہونے والے سوروں میں سے ہے، اور نماز کی علت کوثر کے عطا ہونے کو جانا جاتا ہے۔ البتہ قاعدہ جری اور تطبیق کے تحت نماز عید بھی صلی کے مصادق میں سے ہو سکتی ہے، لیکن سورہ کے نزول کے وقت قطعاً اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی۔ صبح کی نماز جماعت۔ اہل سنت کے بعض مفسرین کے نزدیک کلمہ صلی کا معنی صلی صبح بھی جمع، یعنی صبح کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا۔ یہاں پر بھی گزشتہ بحث کی تکرار ہوگی کہ ابھی تک نماز واجب نہیں ہوئی ہے اور اس کے بارے میں حکم نازل نہیں ہوا ہے۔ پس کیسے ممکن ہے کہ اس طرح کے نظریے کو مان لیا جائے؟ اس بنا پر ظاہراً یہ نظریہ بھی ضعیف ہے اور قابل قبول نہیں ہے، اس میں کوئی علمی جان نظر نہیں آتی، اور اسی طرح آیت کے سیاق میں بھی اس کو مسترد کیا جاتا ہے۔ شکر، صفحہ نمبر 222۔ اہل سنت کے معروف مفسر جناب فخر الدین رازی اور جناب نظام الدین نیشا پوری نے مجاہد اور اکرمہ سے نقل کیا ہے کہ فصل لرب کا معنی فشکر لرب ہے، یعنی اپنے رب کے لیے شکر کریں، اور صلی پر فوریت کا فائدہ دیتا ہے، یعنی نعمت کا شکر ادا کرنا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فوری طور پر واجب ہے، اور اس میں تاخیر ممکن نہیں ہے۔ اور یہ روایت ہے مفاتیح الغیب جلد نمبر 32 صفحہ نمبر 317، تفسیر الغرائب القرآن اور رغائب الفرقان جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 578 پر۔ یہ معنی بھی جناب اکرمہ اور جناب مجاہد کا ذاتی اجتہاد ہے۔ اس قسم کے معنی پر کوئی دلیل نہیں پائی جاتی کہ صلی بمعنی فشکر ہو۔ کسی بھی لغوی اور اصطلاحی کتاب میں ایسے معنی نقل نہیں ہوا ہے، اور یہ تفسیر بالرائے کا مصداق ہے۔ صفحہ نمبر ہے 223 اور عنوان ہے نماز شکر۔ شیعہ مفسرین کی طرح بعض اہل سنت مفسرین نے بھی صلی کو نماز شکر کے معنی میں جانا ہے، جن میں سے ایک مفسر جناب سور آبادی ہے۔ یہ نظریہ کاملاً منطقی اور سیاق آیات کے موافق ہے۔ اس نظریے کو بعض شیعہ مفسرین نے بھی قبول کیا ہے، جیسا کہ جناب محمود تلقانی
جناب علامہ طباطبائی اور جناب حبیب اللہ شریف کاشانی نے سورہ کوثر میں صلے کو نماز شکر کے معنی میں لیا ہے۔ تنقیدی جائزہ۔ تحقیق و تلاش کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ کوثر کے عطا ہونے کی خاطر نماز شکر کا صلے کا مصداق قرار پایا۔ شیعہ اور سنی مفسرین کے مشترک نکات میں سے ہے، خداوند متعال نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز و قربانی کی صورت میں عملی شکر کا تقاضا کیا ہے۔ یہ معنی سیاق آیات کے مطابق ہے اور معتبر ہے۔ بہرحال بعض دوسرے مصادق جیسا کہ عید نماز یا نماز یومیہ اور صبح کی نماز جماعت وغیرہ ہیں جو قرآن پر تحمیل ان مصادق کے صحیح ہونے پر کوئی قرنیہ نہیں پایا جاتا۔ قاعدہ جری اور تطبیق کے تحت نماز عید کو صلے کا مصداق قرار دیا جا سکتا ہے، اور یہ اس لحاظ سے قابل قبول ہے کہ باقی معنی کسی بھی صورت میں صحیح نہیں ہیں بلکہ نص کے مقابلے میں اجتہاد ہے۔ دیگر معنی اس لیے قابل قبول نہیں ہیں چونکہ روایات سبب نزول اور سیاق آیات کے مخالف ہیں۔ فقط نماز شکر والا نظریہ صحیح اور قابل قبول ہے۔ سیاق آیات اور روایات سبب نزول کے موافق نظریہ ہے۔ انہر کے معنی صفحہ نمبر 224 ہی ہے۔ آیت میں عبارت انہر اپنے سے پہلے والی عبارت یعنی صلے پر عطف ہے۔ اصل میں عبارت اس طرح تھی وانحر لربک، کیونکہ عبارت لربک پہلے آئی ہوئی ہے لہٰذا یہ عبارت اس مقابل پر عطف ہوا ہے، یعنی زندگی میں ہر کام بامقصد ہو، خدائی ہو، فقط خدا کے لیے ہو۔ اونٹ کو قربانی کے عنوان سے نہر کرنا اور اس کا گوشت فقراء اور مساکین اور معاشرے کے محروم لوگوں کے درمیان تقسیم کرنا انسان کے مالی ایثار کا بہت بڑا نمونہ ہے۔ اس کو راہ خدا میں ہر قسم کے انفاق کا نچوڑ کہا جا سکتا ہے۔ لفظ صلے کے معنی اور مصداق کی طرح ونہر کے معنی اور مصداق میں بھی فریقین کے علماء اور مفسرین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی مختلف نظریات بیان ہوئے ہیں۔ ان میں سے بعض یہ ہیں: نمبر 1، اونٹ کو نہر کرنا۔ فریقین کے بعض مفسرین نے ونہر کو اللہ کی خاطر اونٹ نہر کرنے کے معنی میں لیا ہے اور اس کو ان افراد کے مقابلے میں بیان کیا ہے جو اونٹ کو بتوں کے لیے نہر کرتے تھے۔ اس نظریے کی نسبت جناب ابن عباس، جناب انس بن مالک، جناب مجاہد، جناب حسن، جناب عطا اور جناب اکرمہ کی طرف دی گئی ہے۔ لفظ ونہر کے مصادق میں سے ایک مصداق اونٹ کی قربانی ہے۔ اس طرح کی روایات میں حکم دیا گیا ہے کہ قربانی کو خدا کے لیے انجام دو۔ کلمہ انہر عام ہے لیکن اس کا مخاطب خاص ہے۔ وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اونٹ کی قربانی ہے۔ یہ قربانی شکرانے کے عنوان سے ہے کیونکہ کوثر کو لیا ہے، نہ یہ کہ مطلق نہر اور اونٹ کی قربانی ہو۔ یہ دو الگ الگ مفہوم ہیں اور دونوں کے درمیان فرق ہے، لہٰذا اس آیت سے مطلقاً اونٹ کو نہر کرنا نہیں سمجھا جا سکتا، البتہ اس آیت سے عام حکم اخذ کیا جا سکتا ہے اور وہ خدا کے لیے اونٹ کو نہر کرنا ہے۔ یہ مطلب آیت سے سمجھا جا سکتا ہے اور یہ دین کا حکم ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے ہر کام میں تقرب الہی کو مد نظر رکھے۔ یہ حکم ہر قسم کی قربانی کے لیے شامل ہے اور یہ اسرار قربانی، قاعدہ جری اور تطبیق العبرۃ بعموم اللفظ لا بالخصوص السبب کے تحت تا قیامت جاری رہے گا۔ اور یہ روایت ہے فخر الدین رازی مفاتیح الغیب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 496 پر۔ اور آیت سے خاص حکم کے علاوہ عام حکم کا بھی استخراج کیا جائے گا۔ نمبر 2 ہے کہ نماز پڑھتے وقت ہاتھ باندھنا۔ لفظ انہر سے مراد کیا ہے؟ کہا گیا ہے کہ نماز میں ہاتھ باندھنا ہے۔ فریقین کے بعض مفسرین نے امام علی علیہ السلام سے منسوب کیا کہ ایک روایت نقل کی ہے کہ جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انہر سے مراد نماز کی حالت میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا ہے، اور یہ روایت موجود ہے محمد بن جریر طبری جامع البیان فی تفسیر القرآن جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 210۔
محمد بن حسن طوسی البیان فی التفسیر القرآن جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 418 پر۔ نماز کی شیعہ مفسر جناب شیخ طوسی اور سنی مفسر جناب ابن کثیر نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد اسے مردود اور نامعتبر قرار دیا ہے، اور یہ روایت ہے محمد بن حسن طوسی، ابن کثیر تفسیر القرآن العظیم جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 476 پر۔ جناب جوزی اس قول کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنے والی امام علی علیہ السلام سے منسوب روایت صحیح نہیں ہے، کیونکہ تمام ائمہ علیہم السلام سے ان کے خلاف امر اور حکم نقل ہوا ہے، اور یہ روایت ہے تفسیر نور ثقلین جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 226 پر۔ اس کے بعد شیخ طوسی نے اہل بیت علیہم السلام سے مروی بعض روایت کو بیان کیا ہے۔ ان روایتوں میں انہر کے معنی نماز کے وقت ہاتھ اٹھانا ہے۔ فرقین کی روایت کے مطابق یہ صورت بعثت کے آغاز میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، اور اس وقت بھی نماز یومیہ کا حکم نازل ہی نہیں ہوا تھا۔ بس اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ روایت کیسے صحیح ہے؟ اور اسی طرح دوسری اہم بات یہ ہے کہ نماز میں ہاتھ باندھنا یا کھولنا جزء نماز ہے، اور یہ نماز سے کوئی زائد چیز نہیں ہے کہ اس کے بارے میں الگ سے حکم نازل ہو۔ ہاتھ باندھنا خود نماز کی کیفیت اور اس کے اعضاء میں سے ہے، جیسے کہ رکوع اور سجود ہیں، ان کے لیے الگ حکم نازل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 3 ہے صفحہ نمبر 228 پر کہ منی میں اونٹ کی قربانی کرنا۔ فرقین کے بعض مفسرین کے مطابق انہر سے مراد منی میں اونٹ کو ذبح کرنا ہے، اور یہ روایت ہے محمد بن جریر طبری جامع البیان فی تفسیر القرآن جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 211، محمد بن حسن طوسی البیان فی تفسیر القرآن میں۔ اگر سورہ کے زمانہ نزول کو دیکھا جائے تو یہ تفسیر صحیح نہیں ہے، کیونکہ سورہ کوثر میں کوثر دیے جانے کے بدلے میں انہر یعنی اونٹ کی قربانی کا تقاضا کیا گیا ہے، اور اس حکم کا تعلق منی میں اونٹ ذبح کرنے کے ساتھ کیا ہے؟ حالانکہ اونٹ عید والے دن مدینے میں ذبح کیا گیا ہے، جبکہ یہ سورہ بعثت کے آغاز میں مکہ میں نازل ہوا ہے۔ اگر ان مفسرین کی مراد یہ ہو کہ کوثر عطا کی گئی ہے لہٰذا اونٹ کی قربانی کرو اور اس قربانی کا مکان منی ہو، اگر روایت سے اس طرح کا مفہوم اخذ ہو تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ظاہراً اس طرح نہیں ہے۔ روایات میں اس سے متعلق کوئی اشارہ نہیں ملتا۔ اگر انہر کا معنی منی میں اونٹ ذبح کرنے میں محدود جانے تو اس صورت میں دلیل کی ضرورت ہے، جبکہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ظاہراً اس نظریے کے قائلین نے عید قرباں کی نماز عید کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح کا حکم دیا ہے، کیونکہ عید قرباں والے دن ہر قسم کی قربانی منی میں کی جاتی ہے، اور ان مفسرین نے بھی آیت کو عام معنی پر حمل کیا ہے اور نماز کو بھی نماز عید قرباں کے معنی میں لیا ہے۔ مرحلہ اول میں اس حکم کو عام جاننا صحیح نہیں ہے، کیونکہ مخاطب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اونٹ کو نہر کرنا بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واجب ہے، اور یہ واجب فوری ہے، اس میں تاخیر صحیح نہیں ہے۔ فرقین کی کتب میں کوئی ایک حدیث دیکھنے کو نہیں ملتی کہ جس میں نہر کا مکان منی نقل ہوا ہو، اور آیت میں بھی اس مکان کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا گیا۔ صفحہ نمبر ہے 229 اور نمبر 4 کا عنوان ہے عید قرباں کے دن ذبح۔ اہل سنت مکتب فکر کے بعض مفسرین نے انہر کو قربانی کرنے اور عید قرباں والے دن حیوان کو ذبح کرنے کے معنی میں لیا ہے، اور یہ روایت جریر طبری جامع البیان فی تفسیر القرآن جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 211 پر ہے۔ شیعہ مفسرین میں سے بھی جناب شیخ طوسی نے اسی طرح کہا ہے، اور اسے ائمہ علیہ السلام جیسے کہ امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول جانتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس روایت میں عید والے دن اونٹ کی قربانی کرنے کو انہر کے معنی میں لیا گیا ہے۔ اس نقطے کی طرف توجہ انتہائی ضروری ہے کہ ظاہراً سورہ کوثر میں خداوند متعال نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربانی کو فوری طلب کیا ہے، اور یہ قربانی کوثر دیے جانے کے بدلے میں ہے، اس کا کسی دوسرے موضوع کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔
منہ میں قربانی اور عید قرباں والے دن قربانی 2 جدا امر ہیں۔ یہ 2 حکم ہیں کہ جن کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہے۔ اسی طرح منہ میں قربانی عمل حج سے مربوط ہے۔ فقط حجاج کرام پر لازم ہے کہ وہ منہ میں قربانی کریں، حتیٰ کہ یہ حکم خود اہل مکہ کے لیے بھی نہیں ہے کہ منہ میں قربانی کرنا ان پر لازم ہو۔ البتہ بذات خود قربانی کا عمل تمام مسلمانوں کے لیے ایک عمومی حکم ہے، لیکن سورہ کوثر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ حکم خاص ہے، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر فرض کیا جائے کہ ائمہ علیہم السلام کی طرف سے انتساب صحیح ہے تو یہ قاعدہ جری اور تطبیق کے باب سے ہے، اور یہ قانون تمام قرآنی آیات پر حاکم ہے۔ قرآن کی تازگی اور ہمیشہ باقی رہنے کا راز بھی اسی میں پوشیدہ ہے، اور اس کا سبب نزول کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ نمبر 5 کا عنوان ہے قبلہ رخ حیوان کو ذبح کرنا۔ صفحہ نمبر 231 پہ آ گئے ہم۔ اہل سنت مفسر جناب محمد بن جریر طبری لفظ انہر کے معنی میں لکھتے ہیں کہ یعنی اپنے ذبح کو قبلے کی طرف رخ کر کے انجام دو۔ اس نظریے کو بعض شیعہ مفسرین جیسا کہ جناب شیخ طوسی نے قیل کے عنوان سے نقل کیا ہے۔ اس سورہ میں خداوند متعال نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربانی کو فوری طلب کیا ہے، اور یہ قربانی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فوری واجب ہے، جبکہ ذبح کے وقت قبلے کی طرف رخ کرنا اسلام کا ایک عمومی حکم ہے۔ ظاہراً اس کام کا اس مخصوص حکم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر اس قول کو قبول کر لیا جائے پھر بھی اصل قضیے پر کوئی اشکال وارد نہیں ہوتا، اور یہ کلمہ انہر کے دوسرے معنوں میں سے ایک معنی شمار ہوگا، لیکن اس قول کے صحیح ہونے میں کوئی قرینہ نہیں پایا جاتا۔ یہ روایت بھی محمد بن جریر طبری میں موجود ہے۔ نمبر 6 کا عنوان ہے تکبیر کے وقت ہاتھوں کو بلند کرنا۔ صفحہ نمبر 232 ہے۔ معروف اہل سنت مفسر جناب ابن جریر طبری نے انہر کا دوسرے معنی تکبیرۃ الاحرام کے وقت ہاتھ کو اٹھانا کیا ہے، اور جناب طبری اس بارے میں یوں لکھتے ہیں کہ تکبیرۃ الاحرام انہر کے معنی تکبیرۃ الاحرام کے وقت ہاتھوں کو بلند کرنا ہے، اور یہ قول امام باقر علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا ہے، اور یہ روایت ہے محمد بن جریر طبری میں۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ قرآن مجید کی ایک آیت کے لیے مختلف مصادق بیان کیے جا سکتے ہیں۔ ایک آیت سے چند حکم کا استخراج ممکن ہے، اور اسی طرح ایک بطن سے چند بطون کو اخذ کیا جا سکتا ہے۔ اس روایت کو جناب طبرسی جناب مقاتل کے ذریعے سے جناب اسبغ بن نباتہ سے، اور پھر انہوں نے حضرت امام باقر علیہ السلام سے نقل کیا ہے، اور یہ روایت مجموع البیان جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 550 پر موجود ہے۔ نمبر 7 کا عنوان ہے رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، اور صفحہ نمبر 233 پر ہیں ہم۔ بعض روایات میں رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونے کو انہر کے معنی میں نقل کیا گیا ہے۔ ونہر یعنی جب رکوع سے سر اٹھا لو تو مکمل طور پر کھڑے ہو جاؤ، اور یہ روایت فضل بن حسن طبرسی جامع البیان فی تفسیر القرآن جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 837، محمد بن اسماعیل بن کثیر دمشقی تفسیر القرآن العظیم جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 477 پر ہے۔ اگر ثابت ہو جائے کہ یہ روایت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوئی ہے تو اس صورت میں اس کو انہر کے مصادق میں سے ایک مصداق کے عنوان کے طور پر قبول کیا جا سکتا ہے، اور یہ چیز اونٹ کی قربانی کے ساتھ منافت نہیں رکھتی۔ بعض شیعہ تفسیری کتب میں بھی اسی مضمون سے ملتی جلتی ایک روایت امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے۔ نمبر 8 کا عنوان ہے نماز کی تکبیریں۔ فرقین کے بعد مفسرین نے جناب اسبغ بن نباتہ کے ذریعے حضرت علی علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے فرمایا کہ یہ نہر جس کا خدا نے مجھے امر دیا ہے کیا ہے؟ جبرائیل نے کہا یہ نہر قربانی نہیں ہے، لیکن خدا تجھے حکم دیتا ہے کہ تکبیرۃ الاحرام کے وقت اپنے ہاتھوں کو بلند کرو، اس طرح جب رکوع یا سجدے سے سر اٹھاؤ تو اس وقت بھی ہاتھوں کو بلند کرو۔ ہماری اور
اور 7 آسمانوں پر رہنے والے ملائکہ کی نماز یہی ہے۔ ہر چیز کے لیے زینت ہوتی ہے اور نماز کی زینت ہر تکبیر کے وقت ہاتھوں کو بلند کرنا ہے۔ اور یہ روایت ابن کثیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 477 پر ہے۔ یہ روایت جناب ابن عباس، جناب انس بن مالک اور جناب عطا سے نقل ہونے والی بعض روایات سے تضاد رکھتی ہیں۔ اور یہ روایت ہے محمد بن حسن توسی البیان فی تفسیر القرآن جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 418، محمد بن کثیر دمشقی تفسیر القرآن العظیم جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 476 پر، کیونکہ انہوں نے انہر کو اونٹ کو نہر کرنے کے معنی میں لیا ہے، جبکہ اس روایت میں واضح طور پر اونٹ کو نہر کرنے کی نفی کی گئی ہے۔ اسی طرح یہ روایت امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام سے نقل ہونے والی روایت سے تعارض رکھتی ہے، اور یہ روایت البیان فی تفسیر القرآن جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 418 پر موجود ہے۔ چونکہ اس روایت میں انہر کو عید کے دن اونٹ قربان کرنے کے معنی میں لیا گیا ہے، اگر اس طرح کی روایات کہ انہر سے مراد نماز کی تکبیریں ہیں تو قبول کر لیا جائے تو اس صورت میں اس پر اشکال وارد ہوگا کہ سورہ کے نازل ہوتے وقت ابھی نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی، پس تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نماز کی تکبیرات والے حکم کو صحیح مان لیا جائے؟ نماز ابھی واجب نہیں ہوئی اور تکبیرات جو کہ نماز کا جز ہیں کس طرح نماز کے واجب ہونے سے پہلے واجب ہوئی؟ اس اعتراض کا کوئی جواب نہیں ملے گا، اور اس کے باوجود ایسا کا حکم دیا گیا تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ نمبر 9 کا عنوان ہے دعا کے وقت ہاتھوں کو چہرے کے سامنے قرار دینا، اور ہم پہنچے ہیں صفحہ نمبر 235 پہ۔ بعض مفسرین نے انہر کو دعا کے وقت ہاتھوں کو چہرے کے سامنے قرار دینے کے معنی میں لیا ہے، اور کہتے ہیں کہ دعا کے وقت اپنے ہاتھوں کو چہرے کے سامنے بلند کرو، اور یہ روایت محمد بن علی شکانی فتح القدیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 615 پر ہے۔ دعا کے وقت کس نے آیت کے یہ معنی کیے ہیں اور کس شخص کی طرف یہ نسبت دی گئی ہے معلوم نہیں ہے۔ یہ نظریہ قیل کے عنوان سے بیان ہوا ہے۔ اگر اس کا صحیح ہونا ثابت ہو جائے تب بھی کوئی خاص مشکل پیش نہیں آئے گی، اس کو انہر کے مصادق میں سے ایک مصداق قرار دیا جا سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 236 ہے، اور نمبر 10 کا عنوان ہے تقرب اور رغبت۔ اہل سنت کے ایک خاص مفسر جناب ماوردی نے اپنی تفسیر میں انہر کے معنی میں جناب ضحاک سے ایک قول نقل کیا ہے اور لکھا ہے کہ خدا کی طرف رغبت اور تقرب کے معنی میں ہے، و انہر کے معنی یہ ہیں، اور یہ روایت ہے علی ماوردی الکنت والعیون جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 354 پر۔ یہ ایک مفسر کا قول ہے جو دلیل اور قرینے کے بغیر قابل قبول نہیں ہے۔ تقرب ایک ایسی حالت ہے جو عبادت بلکہ ہر حال میں مومن کو اس کا حامل ہونا چاہیے، لیکن انہر ایک حکم ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خالص ہے۔ اس بنا پر حکم اور حالت کے درمیان فرق ہونا چاہیے، لہٰذا ہر چیز کو آنکھیں بند کر کے تفسیر کا نام دینا خود مہجوریت قرآن کا سبب بنتا ہے۔ جناب علامہ طباطبائی معتقد ہیں کہ کوثر عطا کرنے کے احسان کے بعد نماز اور قربانی کے حکم کو ہی فصلی لربک وانحر کے ظاہر سیاق اور جملے کے شروع میں حرف فا سے استفادہ ہوتا ہے کہ نماز اور اونٹ کی قربانی کا حکم جملہ انا اعطیناک الکوثر پر متفرع اور شکر نعمت کے باب میں سے ہے، اور یہ معنی دیتا ہے کہ جب کہ ہم نے تم پر احسان کیا اور تمہیں خیر کثیر عطا کی ہے تو نماز اور قربانی کے ذریعے اس عظیم نعمت کا شکر ادا کرو، اور یہ روایت المیزان جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 640 پر ہے۔ جناب علامہ مصطفی کہتے ہیں کہ وہ اس آیت کی ایک وسیع معنی میں تفسیر کرتے ہیں کہ ایک اور شیعہ مفسر جناب سید محمد حسینی شیرازی معتقد ہیں کہ انہر سے مراد شکرانے کے عنوان سے اونٹ کی قربانی ہے، اور یہ روایت ہے تبیین القرآن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 276 پر۔
جیسا کہ جناب علامہ طباطبائی نے کہا کہ انہر سے مراد شکر نعمت کے عنوان سے اونٹ کی قربانی ہے، کیونکہ خدا نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی، اس کے بدلے میں 2 امر یعنی نماز شکر اور قربانی کا تقاضا کیا ہے۔ جیسا کہ صلے کی بحث میں گزر چکا ہے کہ فرقین کی کتب میں صلے کے معنی میں کے بارے میں روایات اور اقوال صحیح نہیں ہیں، کیونکہ ابھی نماز واجب ہی نہیں ہوئی تھی۔ یہی اشکال نہر کے بارے میں ہے کہ بیان ہوا کہ ابھی تک حج واجب ہی نہیں ہوا تھا تاکہ مینا میں قربانی کا حکم بیان ہو۔ اسی طرح انہر کے بارے میں بیان ہونے والی بعض روایات یا اقوال کہ جن میں انہر کو نماز سے مربوط جانا گیا صحیح نہیں ہے، کیونکہ انہر کے بارے میں تمام توجیہات نماز کی کیفیت کو بیان کرتی ہیں۔ ظاہری اعتبار سے ان کا انہر کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے۔ لفظ صلے میں نماز کے بارے میں کہا گیا ہے، جبکہ لفظ انہر کس طرح نماز کی جزیات کے بارے میں ہے، جبکہ خود نماز ابھی واجب ہی نہیں ہوئی تھی۔ اس بنا پر انہر کے بارے میں ظاہراً فقط 10واں قول صحیح ہے، باقی اقوال اور نظریات پر شدید اشکال وارد ہے اور قابل تأمل ہے۔ اگر بعض اقوال کو صحیح مان لیا جائے تو قاعدہ جری اور تطبیق کے تحت قابل قبول ہیں۔ نتیجہ صفحہ نمبر 238 پر پہنچ گئے ہیں ہم، اور نتیجہ دے رہے ہیں مؤلف کہ لفظ انہر کی تفسیر میں فرقین کے مشترک تفسیری نکات میں سے جو نقطہ قابل قبول ہے وہ وہی اونٹ کی قربانی ہے۔ شیعہ مفسرین نے اس قربانی کو کوثر کے مقابلے میں شکر کے عنوان سے بیان کیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسے انجام دینا لازم تھا، لیکن اہل سنت کے بعض مفسرین نے انہر کو اونٹ کی قربانی کے معنی میں لیا ہے اور شکر کے بارے میں سکوت اختیار کر لیا۔ ظاہراً انہر کے بارے میں سب سے محکم اور متقن نظریہ وہی شکر کے عنوان سے اونٹ کی قربانی والا نظریہ ہے، اور یہی نظریہ سیاق آیات کے مطابق ہے۔ بہرحال قاعدہ جری اور تطبیق کے تحت لفظ انہر کے بعض دوسرے مصادق بھی قابل قبول ہیں۔ اسی طرح بعض دوسرے مصادق جیسے کہ نماز کی حالت میں ہاتھ باندھنا صحیح نہیں ہے اور قرآن پر تحمیل ہے، ابھی تک نماز واجب نہیں ہوئی تھی تو کس طرح نماز میں